اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ سورہ قاریہ کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا پروگرام ہے، جس میں پروردگار قیامت کے وقت کو یاد دلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کی منزل آسان نہیں ہوگی، اور اس سورے میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس کی کل تعداد آیات کی 12 بنتی ہے۔ اس سورے کی فضیلت کے حوالے سے الگ الگ روایات موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ قاریہ کو ہر روز پڑھے اور اس کی تکرار کرے تو خدا اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا، اور روز قیامت جہنم کی آگ سے بھی اس کو بچائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ سورہ کتنا اہم ہے، خاص طور پر آخر زمانے کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو آخر زمانے کے حوالے سے اہم ترین فتنہ بتایا گیا وہ دجال کا فتنہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو اس حوالے سے ہمیں دجال کے فتنے سے بچانے میں مدد کرنے والے ذکر میں سے ہے اس سورے کی تلاوت کرنا۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس سورے کی تلاوت کی جائے۔ خود حدیث نبوی میں بھی ہے کہ جو شخص بھی سورہ قاریہ کو پڑھے گا بروز محشر اس کا میزان وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، یعنی جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں اس حصے کو کہ جس میں نیکیاں جا رہی ہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کتنا وزن ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا وہ میزان، وہ جو ناپنے کا پلڑا ہے، وہ میزان وزنی ہوگا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی کاروباری تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، پروردگار اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور وسعت رزق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سورے کو نوافل یا فرائض میں پڑھا جائے، یعنی نافلہ نمازوں میں یا واجب نماز میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اور اس کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ خصوصاً آج کل کے زمانے میں جب رزق کمانا، حلال رزق حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ایسے میں یہ سورہ انسان کے لیے ایک مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروردگار پر توکل کر کر اگر انسان اس سورے کی تلاوت کرے نماز میں اور نماز سے ہٹ کر بھی تو انسان کے رزق میں وسعت کا سبب بنے گا۔ مصباح کف ہمی میں لکھا گیا ہے کہ اس سورے کو تشت پر لکھا جائے اور عرق گلاب سے دھو کر اس کے پانی کو مکان میں اگر چھڑکا جائے تو جہاں جہاں حشرات الارض زیادہ ہوں تو پروردگار کے اذن سے یہ حشرات الارض وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی اس سورے کے فوائد میں لکھا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے سورے کی تلاوت کر لی جائے اور اس کا ترجمہ واضح کر دیا جائے، اور پھر سورے کے اندر موجود نکات کی طرف اشارہ کیا جائے۔
سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ القارعۃ ما القارعہ، قارعہ سے کیا مراد ہے؟ اب اس حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی آواز ہو جو ہلا دینے والی ہو۔ سور جب پھینکا جائے گا یا پھونکا جائے گا تو اس وقت جو آواز ہوگی اس کے حوالے سے یا تو اشارہ ہے، یا وہ واقعات ہیں جو قیامت کے میدان میں پیش آئیں گے جو انسان کو ہلا دینے والے ہیں، یعنی ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ کھڑکھڑانے والی، یعنی ایسی چیز جو انسان کو ہلا دے، جو انسان کی توجہ کو سلب کر لے۔ القارعۃ ما القارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ وہ ہلا دینے والا حادثہ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ یعنی وما ادراک ما القارعہ، یعنی اس ہلا دینے والے واقعے کو ہم اب تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں درک کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسا ہولناک منظر ہوگا، کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیا واقعات ہوں گے۔ اور اس کے ذریعے پروردگار انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ انسان قیامت کے بارے میں سوچے۔ تو ابتدائی آیت جس میں قارعہ کا تذکرہ ہے، ایک ایسی چیز کا کہ جو انسان کو ہلا دینے والی ہے، اور یہ کب ہوگی اس کے حوالے سے مزید وضاحت اگلی آیت میں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جو طاقت کی، یعنی طاقت کے اعتبار سے جس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ مثلا کوئی شخص ہے جو طاقت میں بہت زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو اس کے لیے پہاڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ ہے۔ اور پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوگا، ایسی سخت آزمائش کا لمحہ ہوگا، ایسا لمحہ ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا، یعنی پہاڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہ ساری طاقت جو پہاڑ کے اندر ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، رواں رواں ہو جائے گا۔ گویا شاید دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ ہے، لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے۔ اور پھر وہ کیفیت آئے گی کہ جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، آسان اور بہترین زندگی گزار رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا یا برے اعمال کو انجام دیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب یہ حاویہ کیا ہے، خود پروردگار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا حاویہ کیا ہے۔ حاویہ انسان درک نہیں کر سکتا، حاویہ کیا ہے سمجھ نہیں سکتا۔ نار حامیہ، اصل میں حقیقت میں یہ جو حاویہ ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی اس کی شدت ایسی ہوگی، ایسی آگ ہوگی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا، اور وہ ٹھکانہ ہوگا جس کا نام حاویہ ہوگا، وہ مقام ہوگا کہ جہاں انسان کو رکھا جائے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو دونوں صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ وہ افراد کے جو اچھے اعمال کو انجام دیں گے، جن کا میزان بھاری ہوگا، جن کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی،
تو وہ تو خوشحال زندگی میں ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد کی جو اس دنیا میں توجہ نہیں دیتے، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لیتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا میزان عمل ہلکا ہوگا اور نتیجاً ان کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور اس بات کی طرف انسان متوجہ رہے کہ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے اور اس کے بعد یہ حساب و کتاب کا سلسلہ ہونا ہے۔ وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو قبروں میں موجود ہیں، انہیں بھی اٹھایا جائے گا جب سور پھونکا جائے گا، اور ہر شخص کو قیامت کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اب ممکن ہے کہ یہاں پر یہ جو اس دن کا تذکرہ موجود ہے کہ وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح معلوم ہوں گے، جیسے پتنگے ایک آپس میں ایک جھرمٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک طرح سے نظر آتے ہیں، یعنی وہاں اسی طرح سے انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ پورا میدان موجود ہوگا جس میں لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، اور ان کو کچھ معلوم نہ ہوگا کہ ان کی منزل کس طرف ہے، اور پھر وہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہاں تفسیر برہان میں ایک روایت بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزرے، اور عالم یہ تھا کہ وہاں مختلف مردہ میتیں موجود تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے میتیں موجود تھیں اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ساتھ پروردگار کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ورنہ ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حواریون نے درخواست کی حضرت عیسیٰ کے کہ آپ ان کو بلائیں اور صدا دیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری، اور اس وقت حضرت عیسیٰ نے صدا دے کر آواز دی، اور جواب میں ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا تھا اس نے حضرت عیسیٰ کے بات پر لبیک کہا اور کہا کہ ہم تندرست تھے صبح کے وقت، اور شام کو عذاب پروردگار نازل ہوا جس کے نتیجے میں ہم جہنم میں ڈال دیے گئے، اور جہنم میں اس حصے میں ڈالے گئے جس کا نام ہاویہ تھا، جہاں آگ کے سمندر ہیں اور آگ کے پہاڑ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ عذاب نازل ہوا، تو اس نے جواب دیا کہ دنیا کی محبت اور طاغوت کی اطاعت نے ہمارا یہ انجام کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا سے اس طرح سے محبت کرتے تھے جس طرح سے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، مل جاتی تھی تو خوش ہو جایا کرتے تھے، چلی جاتی تھی تو روتے تھے۔ ہم خدا کے بجائے اپنے بڑوں کی عبادت و اطاعت کیا کرتے تھے، اور میری باقی قوم کو پروردگار نے جہنم میں ڈال دیا ہے، وہ بول نہیں سکتے، ان کے منہ میں لگام ہے، اور میرا عذاب ان سے کم ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ برے کاموں میں شریک نہیں تھا، لیکن ان کو روکتا بھی نہیں تھا، بس ایک بال سے جہنم میں لٹکا ہوا ہوں اور اس ڈر میں ہوں کہ کب اس میں گرایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جو کی خشک روٹی کھا کر مزبلہ پر سو جانا جبکہ دنیا میں سلامتی ہو، اس شکم پوری سے بہتر ہے جس میں دین نہ ہو۔ تو انسان مال دنیا اور دنیا کی خاطر آخرت کو بھول جاتا ہے، اور یہی اس سورہ کا پیغام ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا اور اللہ کے رسول جہنم کا جب تذکرہ کرتے تھے تو لوگ رویا کرتے تھے اور پروردگار سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ پروردگار انسان کو جہنم سے محفوظ کرے۔
اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے۔ اور مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کے پاس داخل ہوئے۔ جب مریض سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے نماز مغرب جب پڑھی تو میں نے اس میں سورہ قاریہ کی تلاوت کی۔ جب سورہ قاریہ کی تلاوت کی تو قاریہ کا جہنم کا تذکرہ جو میرے دل پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ میں نے پروردگار سے دعا کی کہ اللہم ان کان علی عندک ذنب، اے پروردگار اگر مجھ پر کوئی گناہ ہے اور تو مجھے عذاب دینا چاہتا ہے آخرت میں تو اس دنیا میں دے دے، لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو نے کیا کیا اور کتنا برا کیا، کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، یعنی پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے تھی اور پروردگار سے یہ طلب کرنا چاہیے تھا کہ اے پروردگار میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا دے۔ فدعا لہ، اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے دعا کی، حتی افاقہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بیماری سے اپنے آپ کو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو انسان اس سورے کو سنے، جہنم کو یاد کرے، پروردگار سے جہنم سے پناہ کو طلب کرے اور پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار اسے اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بہترین اعمال ہوں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت موجود ہے کہ جو جملہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہا کہ وہ جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، امام فرماتے ہیں یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی، یعنی جس کا نامہ اعمال کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہَاوِيَةٌ، فرماتے ہیں یہ امیر المومنین کے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جن کے اعمال کا پلڑا خالی ہوگا، سبک ہوگا، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ملے گا اور وہ حاویہ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار ان لوگوں میں سے شمار کرے جو امیر المومنین کے اطاعت کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی ولایت کو ماننے والے ہیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں جہنم سے، بار الہ ہمیں آتش جہنم سے آزاد فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام